ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح أمواتنا وأمواتكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsan, Jazakallah, Brother Ismail. Sawab of Surah Yaseen and tonight Majlis goes to Marhum Sayyid Ali Raza Abdi, Wal Sayyid Akhlaq Hussain Abdi. Please recite Surah Fatiha for Sayyid Ali Raza Abdi, Wal Sayyid Akhlaq Hussain Abdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ameen, please if you can move forward as people are on the back are requesting and there is a lot of space here in front. Thank you. محمد وآل محمد Allahumma salli ala Muhammad
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا، اپنا غم بھول کے بابا بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول
کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو، بتاؤ کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ احسن منال. آج کے مشہور و معروف ناطقہ اور منقبت خواں شاہد بلتستانی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ابھی مطلب as soon as he comes inshallah will be here reciting. جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، اور شرف میں وحدت ادا، امامت جبی، نبوت جمال زہرا، اور جس پہ نازا دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، اور خدائے بے مثل کی خدائی میں تعبد بے مثال زہرا. یہ شمع عرفان ازدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، یہ شمع عرفان ازدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ملتمس ہوں برادر سلمان سے کہ آ کے سلام و منقبت پیش کریں. برادر سلمان. برائے خوشنودی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلمان. He is not here. Not here yet. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تراب ہو تو تراب کو بلا لیں. تراب. If anybody would like to come and recite manqabat, you are welcome. سلام الحسن. حسن سے بھی میں نے کہا. Minal, you have something? Anything, beta? Come on. Bismillah. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلمان پہ ایک اور درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں قصیدہ ہے سکینہ. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. ہر آنکھ سے پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. جو پیاس کے پرچم کی جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک. عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ. عباس کی نظروں سے عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے. احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ. جو مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کے سمندر. جو مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کے سمندر. کونین میں بس وہ تیرا سکا ہے سکینہ. ہر عمر کے حیدر نے ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا. یہ آج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ. اس بات
سکینوں عباس کے ہونٹوں پہ قصیدہ ہے سکینہ درود بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah minhal, mashallah. Please recite salawat for him. اللهم صل على محمد وآل محمد. I just received a message, brother Shahid Baltastani, he is not feeling good, and he will be here for Noha, inshallah. So we'll continue with the speech, inshallah. But Moulana will be here in a minute. یہ فیض فہم بشر کا حاصل، یہ فیض فہم بشر کا حاصل، الف سے الہم کی کرن ہے، یہ توئے سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہے سے ہے ہر دوسرا کی سلطان کے دی کی پرنور انجمن ہے، یہ رے سے زینت زمیں کیا اور ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر وفا کی، الف سے اول نصب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو کہ آسماں بھی تہہ قدم ہے، اسی کے جلووں سے ہے یہ دنیا، اسی کی غیبت رخ عدم ہے، اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے آسماں کی کمر میں خم ہے، کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ مرتضیٰ کے سوا جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا. واہ واہ واہ. محمد علی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'm requesting Moulana Ameen Rastani to come to the member and address the Mu'mineen and Mu'minat in English. Bar Muhammad Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As announced earlier, this Majlis Isal Sabaq for Sayyid Ali Raza Abdi and Sayyid Akhlaq Hussain Abdi. Please recite Surah Fatiha and also please move forward if you can. Many people are just sitting right next to the door. Yes? Please, if you can move forward. فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. My condolences on the arrival of the first Fatimiyya to Sahib al-Asr wal-Zaman and to the Mu'mineen. Yesterday in Jummah Salat I mentioned something, I'll just repeat it here because it's relevant, about how important Fatimiyya is for us when it comes to learning a lot about what happened after the Holy Prophet and lots of the questions and challenges that are put in the face of the Shia school of thought to show that the Shia school of thought is a shaky one. The Shia school of thought is founded on shaky foundations, some will say. Yeah. Fatimiyya is a time where the Shia really can tell that, okay, this is our identity. Imam Hussain alayhi salam, all Muslims love him. Imam Ali alayhi salam, all Muslims love him at the end of the day. The Shahadat of Imam Ali, everyone's upset about it. Shia, Sunni, at the end of the day, the Khawarij are the ones who killed him, the Khawarij.
in Sunni narrations, we have that Khawarij are the dogs of maybe this ummah. So everyone hates them. Imam Hussein and Ashura, Shia, Sunni, we all agree that what happened was wrong. But the Shahadat of Fatimah Zahra is a little different. The Shahada of Fatimah Zahra is not accepted by everybody. And so, if that's the case, and this is really where the Shia, their identity lies when it comes to history, not theology. Theologically, we have imamat that separates us from the rest. Historically, what separates us from the rest? One of those things that separates us from the rest is Fatimiyya. The Shahada of Fatimah Zahra. Why? Because we're the only ones, maybe the Ithna Asharis are the only ones that might believe in Fatimiyya the way we do. These ayyam of the Shahada, these days of the Shahada of Bibi Fatima. So, Fatimiyya is a time where certain things need to be discussed. Yes. Now, at the same time, our scholars are telling us, I was speaking once and covering some of these, more touchier subjects once. And someone came to me, he said, you know that our great Maharajas say that we should have unity and things like that. Well, of course, I believe in that as well. So he quoted a line from one of our ulama. I went and found that quote, and the continuation of it was interesting. He had said that yes, we shouldn't provoke, we shouldn't hurt each other's feelings, and that's something we all agree on. But that same marja had said, in continuation of what he said, he had said that, but that doesn't mean that we're not going to discuss certain things that we believe in a, of course, respectful manner, but it's not like we're not going to discuss anything anymore, and no one believes in unity in that sense. Unity means that we get along, we see what our common denominators are, our overlaps are in our beliefs, we acknowledge that. At the same time, we agree that we disagree on certain things, but at the end of the day, we're all Muslimin, pray towards the same Kaaba, have the same Prophet, have the same book. I mean, what more could you ask for? We all respect Ahlul Bayt. So, but at the same time, in this day and age, there's a lot of shubuhat being thrown at us, lots of questions and challenges. Now, it's one of those that I chose for tonight, something that I've spoken about before as well, but I'm pretty sure lots of the brothers and sisters haven't heard about this, especially the younger generation, the ones who might be going to university now, the ones who are, slowly getting out of high school. It's good to know about these differences. It's good to know about them and some of the answers that we have, so that we're not put on the spot, because you see this also online. When there's debates going on, sometimes Shias are put on the spot and they show weakness. Yeah. The same way we have worked very hard in learning answers to give to defend our beliefs. Interestingly, the Wahhabis right now, they're working that much harder, and we are so behind when it comes to knowing and being updated on some of the answers that are given to these challenges that are put our way. We think that if an alim, and usually this happens on the minbar too, someone comes up and says, it's in their books, this and that. This line of it's in their books, brothers and sisters, is getting repetitive. We can prove through their books. This has become cliche. How? Show me. That's what they'll tell you. Show me. And when you show, they'll have answers. And that's where those who have studied a little bit and read a little bit will have the upper hand. Versus those who just dealt with things emotionally, which is good. Emotions are necessary. I'm the first one for that. And anyone who questions emotions, I'll be against them. But yes, the Imams taught us that you have to learn as well. Their companions, sometimes, the Imams would tell them, when people would come and ask them questions, the Imams would send them to their companions to show everyone that our companions are learned. Yeah. So inshallah, we can, in trying to get closer to that objective, inshallah, we want to talk about something, inshallah, tonight. Recite Salaam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I was in the office actually, and I noticed, because I was watching live. I'm always watching you, by the way, remember that. I noticed that the Salaam and Marsia hasn't started yet, so I thought maybe I might come up sooner than I thought, and that's exactly what happened. What I want to talk about tonight is something that has been used personally growing up. I never even knew there was such an argument. When I say Fatimiyya, by the way, and the things that happen around Fatimiyya, it's not just the Shahadat of Fatimah Zahra.
those first days or those first months after the Holy Prophet until the Shahadat of Fatimah Zahra. So like maybe a week or 2 weeks before the Prophet passes away, all the way to after, there's a lot going on, brothers and sisters, in this time period that we have to know at least of. One of those things is the fact that the Holy Prophet appointed Abu Bakr to lead the prayer instead of him when he was very ill. That's what we want to talk about tonight. And see how this can prove not only that Imam Ali was not to succeed the Holy Prophet, of course this is not our argument, that's their argument. How this is used to prove that not only Imam Ali is not supposed to be Khalifa, but as a matter of fact, the Holy Prophet appointed Abu Bakr as the first Khalifa. There's a big difference here. All our lives we've heard that the Shia school says the Prophet appointed Imam Ali. The other schools say, no, he didn't appoint anyone. That's why the Muslims chose. But this is taking it a step further now. Yes? Some people, they say, no, the Prophet did appoint someone. You say, okay, who was it? Say the first Khalifa. Well, how? Because he told him to lead Salat instead of him when he was very ill. That's the argument. So if I want to put it in how do you say the word Aristotelian, in an Aristotelian form, Mantiq Suri we call it, and Mantiq Arastui, okay? So I know what I'm talking about. It'll go like this. Just like how we say, we want to derive a conclusion from, have an argument, we say this is a ball, for example, all balls are round, so this ball is also round. This is Mantiq Arastui. There's a premise that's specific, then there's a general premise. This is a ball. All, the general premise. All balls are round, so this ball is round. Yeah? The Prophet appointed Abu Bakr to lead the prayer instead of him. That's the premise, the specific one. If the Holy Prophet ever appoints anyone to lead his prayer, one of his last prayers, that means that the person coming after is a Khalifa. So, conclusion, Abu Bakr is supposed to be the first Khalifa. You see, this is the mantiq, this is the logic. So there are two premises to this. The Prophet appointing him to lead Salat after when he's ill, one. And two, the fact that he appointed him shows that he's supposed to be the Khalifa to come. We want to see, sometimes arguments, they are flawed in their first premise. Yeah? So for example, if someone holds this up, this is a ball. All balls are round, so this is round. Was the first premise flawed or the second premise? The first one. Who said this is a ball? All balls are round. Who said this is a ball though? Sometimes both premises are problematic. Not only is this not a ball, but someone says all balls are cubical. This is not a ball to begin with. And who said all balls are cubical? Yeah? So the premise is sometimes both of them can be flawed. Now we want to look at these two premises in this logical argument. The Holy Prophet appointed the first Khalifa as the one to pray instead of him when he was ill. Let's see if that actually happened. And then even if assuming that did happen, we need to discuss something else now. Is it true that if he does appoint him, does that even mean Khilafat after me or not? That's what we want to break down tonight, inshallah. See if both are flawed or one of them is flawed. Sallu ala Muhammad wa ali. Alright, so in other words, this is the Ghadir Khum story for the Sunni school of thought in a way. The same way for us, Amir al-Mu'mineen's hand was taken up. What more could you ask for? Huh? The same way Amir al-Mu'mineen's hand was taken up, Man kuntu mawla. Then here also for the Sunni school it will be this, that the Prophet appointed him through this action. Now the reason why I call it the Ghadir of Ahl Sunnah is because it is mutawatir. Oh my God. It is in so many books. But let's start now talking about whether or not this actually happened. Did the Prophet actually appoint? Are we 100% sure or not? Although there are so many accounts in the Sunni sources, I want to, and you're going to have to bear with me tonight a little bit, I want to read you 4 or 5 or maybe even 6 versions of this story to show that we have a problem here even when it comes to the details of this story. The story goes like this. You find this in Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Tabaqat of, I forgot his name, Ansab al-Ashraf of Bayhaqi. You find it in all these books.
And who am I getting all this from, by the way? There's a person by the name of Allama Sayyid Murtada Al-Askari Rahmatullah alayh. Yes? One of the best, man. If I had a chance, I would teach. Some of his books are here actually. We would teach them, but what can you do? It says, when the illness of the Prophet became severe, Bilal informed the Prophet of the time of prayer. The Prophet said, order Abu Bakr to lead the people in prayer. So then Aisha says, I told the Prophet, so this narration is from Aisha. I told the Prophet, O Prophet of Allah, Abu Bakr is a sensitive individual. And if he stands in your place for prayer, he cannot fulfill the duties of the Imam of the prayer. If you appoint Umar for this task, it is better. Keep this in mind. The Prophet said, you are like the women around Prophet Yusuf. So in Bukhari and other books, it says this is what happened. That the Holy Prophet got upset. He said, you women who are telling me otherwise, like this is a command from Allah as if, yes? You are trying to get in the way of one of the greatest things that's ever to happen for Islam and the Muslimin. So get away from me. Just like the women who were around Yusuf trying to distract him from Allah and make him fall into sin. Same thing with me. Get away from me. Abu Bakr has to lead. Don't try to get him out of this. This is a command from Allah as if. You see, this is why I call it the Ghadir Khum of other schools of thought. That's one version. Another version. In Bukhari again. It says the Prophet ordered that they have Abu Bakr lead the prayer. Aisha said Abu Bakr is sensitive and if he stands in prayer he will begin to weep. The Prophet said to order him to lead. Aisha repeated what she had said. The Prophet said again to order him and then said, you are like the women around Yusuf. So this is similar to the first story, yeah? Now someone here might say, okay, well, they're being humble. Yeah, tawazu. And they're offering it to each other. What is the reason, you know, sometimes you say, Bismillah, you go ahead, Faddal, you lead Salat, when there's different Moulanas, you know, that kind of thing. Maybe that's what it is though. But look at the continuation of the narration, this one. That's what sets this narration apart from the previous. Bukhari again, that Aisha said, the reason I would keep trying to change the mind of the Prophet so he doesn't order Abu Bakr to lead was because I didn't think the people would like the one who would replace the Prophet. Think about it. You walk into Moment one day, I'm not leading, someone else is leading. You're gonna like him? Are you gonna like him? Inshallah you won't, right? If someone is very beloved, to the people, now this is just an example, I'm just kidding about this one, but if there's someone that really is beloved, when the people walk in and they see someone else has taken that person's place, whether you like it or not, in their heart they're gonna twitch a little. They'll cringe a little bit, at least. The Holy Prophet, this grand character, now let's see who's standing in his place. So this is apparently the reason why, based on what she says in Bukhari. I didn't think the people would like the one who would replace the Prophet and believed that the people will take bad omen in the one who takes his place. So this is apparently in their interests that someone else goes instead. So I wish that the Prophet would change his mind. Now it continues the account. Bukhari says, so Aisha told Hafsa, the daughter of Umar ibn al-Khattab, yes? To tell Umar to go, and she did. Hafsa told her father to go. Yeah? So what do you think happened? The Prophet got angry and said, you are like the women of Yusuf. So you see, this is where one discrepancy lies between this second account and the first one. Only Abu Bakr. And then Hafsa turns to Aisha and says, you've never done me good. You got me in trouble again. That's another version. Version number 2. Version number in the daytime, or to cry in the nighttime. She's driving us crazy. As a matter of fact, she was so broken that those who deny her shahada and martyrdom, they have a good reason to justify why they deny it. They say, Fatimah Zahra, she was so upset that she had lost Rasulullah. Who says she was killed? She died out of grief and sorrow for her father. She couldn't stay in a dunya that her father wasn't in. And that's why when the companions came back from burying her father, it says that she asked Anas, how could you throw dirt on the face, the nurani, luminous face of Rasulullah?
She couldn't bear the burial of the Holy Prophet. Fatima, at the end of the day, Rasulullah has to be buried. And this is why if she's not having high spirits, if she's broken, if the hadith or narration tell us that she was in her home and she had tied her head, maybe because all of the crying had brought about headaches for her and she was in pain, you would think that people would come and tell her that they're there for her. Fatima, you lost your father, we're here for you, don't worry. If there's anything you need, we'll take care of it for you. You would expect people to be her moral support. These are tough times for Fatima, but instead, as if losing Rasulullah wasn't enough, they came to take more from her, all because Imam Ali didn't give bay'ah. It says Omar got upset and angry, and so they came. From here I'm going to read off of Mas'udi in Ithbatul Wasiyah. It says, فَوَجَهُوا إِلَى مَنْزِلِهِ فَهَجَمُوا عَلَيْهِ. And so they headed towards the home of Fatima and attacked the home. وَأَحْرَقُوا بَابَهُ. They burned the door of the home and pushed it open with Fatima stuck between the door and the wall. Brothers and sisters, tell me, when there are 40 thugs outside the home and want to go in at the same time, they want to gang up on Ali, how much pressure will be put on the door that is on Fatima? How much can a pregnant woman take? Won't the kids be trampled? It says وَضَغَطُوا سَيِّدَةَ النِّسَاء بِالْبَابِ حَتَّى أَسْقَطَتْ مُحْسِنًا. They pressed Fatima so much to the extent that she lost Muhsin. And if that's not enough, as she's fainting, as she's half unconscious, they say she grabbed onto the belt of Amir al-Mu'mineen. They broke the arm, they say, of Fatima. Let's go to Karbala. In Karbala, there was a heart that was broken, and there was an arm that was severed as well. When the arrow hit the water sack of Al-Fadl Abbas, he has no reason to go back to the tents. His heart is broken. Is there any way out of this dilemma? He has no arms like Fatima's broken arm. They made him feel better. They relieved him. The iron rod comes on the head of Abbas, face first onto the sands of Karbala. أنا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ماتم الحسين. Yaseen. 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 Shahid bhai, Yaseen. Yaseen. Yaseen bhai. Lights, leave the lights off, please. Yaseen bhai. Yes, ladies. Ladies, sisters, if you can vacate all in. अली की तन्हाई अली की
ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ارے ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی، تنہائی علی کی، عزاداروں محسوس کرنا تنہائی علی کی، فاتح خیبر کی تنہائی محسوس کریں کہ زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں، کبھی تنہائی محسوس کریں، کبھی خود کو قید محسوس کریں، کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ ہیومیلیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ مولا کی اس تنہائی کو یاد کیجئے گا، مولا آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے۔ تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے علی کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، ارے اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، یا حسین 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 یا حسین، سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ، ماتم ماتم جزاک اللہ، سیدہ طاہرہ، ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی، زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا
ہے حسن حسین سے سچے ہوا بھی جھٹلائے رلا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا پر دربار ہے روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں 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 اور یہ اس کی بیٹی ہے جس نے وہ لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا اسے ستانا اسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا دربار ہے روتی رہی کھڑی زہرا دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا دربار میں میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے مل کر باواز بلند یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے یا زہرا یا زہرا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے حسین 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 زہرا یا زہرا یا جزاک اللہ ہے یا زہرا ہے یا زہرا ہے یا قبر ٹوٹی قبر ٹوٹی شکستہ پہلو بھی قبر ٹوٹی شکستہ پہلو بھی تجھ پہ روتے ہیں تیرے آنسو بھی ہائے غربت ہے نیل چہرے پر اور زخمی ہے تیرے بازو بھی قبر ٹوٹی شکستہ پہلو بھی تجھ پہ روتے ہیں تیرے آنسو بھی ہائے غربت ہے نیل چہرے
زخمی ہے تیرے بازو بھی یا حسین 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 آواز اپنے نام حسین مولا حسین آپ سے راضی ہو دل تڑپتا ہے تیری غربت پر دل تڑپتا ہے تیری غربت پر شرم آتی ہے اپنی حالت پر ارے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں اور اندھیرا ہے تیری تربت پر دل تڑپتا ہے تیری غربت پر شرم آتی ہے اپنی حالت پر میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں اور اندھیرا ہے تیری تربت پر حسین 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 فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی تا قیامت رہے ہمیں سرور بلند آواز سے یا ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے ہائے رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے قبر ٹوٹی شکستہ پہلو بھی تجھ پہ روتے ہیں تیرے آنسو بھی آئے غربت ہے نیل چہرے پر اور زخمی ہے تیرے بازو بھی زینب ہے شام ہے 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 زینب ہے شبیر کی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ ولی 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 تو جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب حسین حسین ہے زینب ہے شام 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 وہ عبدے وہ عبدے بیمار
شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب حسین حسین ہے زینب ہے شام ہے زینب جزاک اللہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین سنے بدنام حسین اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین غم سید مظلوم کا، غم سید سب بولے نام حسین اے غم سید مظلوم کا، غم سید مظلوم کا اے دونوں جہاں پر چھا گیا، دونوں جہاں پر چھا گیا اے دونوں جہاں پر چھا گیا، دونوں جہاں پر چھا گیا تو ہر روز ہے عاشور کا، ہر روز ہے عاشور کا، ہر عرض ہے کرب و بلا مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا وسیع رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا سیدۃ النساء العالمین، یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن بن علی المجتبی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا قمر بني هاشم، يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام علیکم یا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، یا معین الضعفاء والفقراء، یا علی ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء،
السلام 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 عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان يا سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.